الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ جسم کا ایک عضو جس کو آنکھ کہتے ہیں، یہ آنکھوں کا استعمال ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کا غلط استعمال آدمی کو بہت ساری برائیوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس کے متعلق عرض کر چکا ہوں۔ ایک بات تو سب سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ آنکھوں کو جھکا کر اس لیے آدمی کو چلنا چاہیے کہ وہ یہ سوچے رب کریم نے اس بات کا مجھے حکم دیا ہے اور میں بندہ ہوں، اور قرآن کی آیت صریح میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ جھکا کر رکھیے۔ اگر آدمی اپنی نگاہ کو جھکاتا نہیں ہے تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑنے والا ہے۔ جیسے آدمی نماز کو چھوڑتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نماز چھوڑ دی گئی، یعنی کہ اللہ کا ایک حکم چھوڑ دیا گیا۔ اگر آدمی اپنی نگاہوں کو جھکاتا نہیں ہے تو گویا کہ اللہ رب العزت کے ایک حکم کو چھوڑ رہا ہے، اور یہ چونکہ ایسی بیماری ہے کہ آدمی زنا سے تو پھر بھی بچ جاتا ہے۔ بھئی زنا کے لیے آدمی کو بہت ساری شرائط ہے کہ جس سے زنا کرنا ہے وہ بھی اس کی طرف مائل ہونا چاہیے، آپ کی زبان میں کہے تو وہ بھی اٹریکٹ کرنا چاہیے، اور جو ہے ایک جگہ کی ضرورت پڑتی ہے، تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب آدمی تنہا ہوتا ہے، آدمی کو تنہائی میسر ہوتی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، اور پھر سامنے سے جو ہے وہ
مائل بھی ہو کوئی، تب جا کر آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو زنا کا دروازہ کھلنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ یا اگر کوئی آدمی پیشاور عورت کے پاس بھی جاتا ہو تو اس کے نقصانات چونکہ دنیا میں اٹھا لیتا ہے، اس لیے اس سے بھی آدمی ڈر جاتا ہے کہ بھائی کہیں ایڈس نہ ہو جائے، بھائی ان کے پیچھے جانے والوں کے لیے تو روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس لیے کہا کرتے ہیں جہاں زنا ہوتا ہے وہاں فنا ہوتا ہے۔ تو زنا کے لیے آدمی کو بہت دیر لگتی ہے، لیکن بد نظری کا گناہ ایسا ہے نہ تنہائی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ کسی کے مائل ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس میں عمر کا کوئی دخل ہے، بلکہ وہ جانتا ہے اور رب کریم جانتے ہیں کہ کیا نیت سے دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ ہی کو معلوم ہوتا ہے، اس بندے کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کرے، اور شرمگاہ کا گناہ آدمی سے ہوتا ہی تب ہے جبکہ آنکھ سے بد نظری ہوتی ہے۔ اس لیے رب کریم نے جو ارشاد فرمایا یغض من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، پہلے یوں فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اگر نگاہیں جھکنے والی بن گئی تو شرمگاہ زنا سے بچ جائے گی، اگر نگاہ کو نہیں جھکایا تو پھر شرمگاہ نہیں بچے گی۔ اور یہ بد نظری کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان نقصانات کو آدمی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ آدمی اگر یہ بد نظری کرتا رہتا ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو بد نظری کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے عمل کی توفیق چھین لی جاتی۔ یہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں حضرت تسبیح میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، کسی اچھے آدمی کے پاس دل نہیں لگتا، وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی بد نظری کرتا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بد نظری یہ نہایت ہی خطرناک مرض ہے۔ ایک تجربہ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا بھی ہے کہ بہت سارے احباب آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ذکر شغل کی ابتدا میں لذت و جوش کی کیفیت ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہ لذت اور جوش کی کیفیت ختم ہو گئی، اس لیے کہ آدمی بد نظری کا گناہ کر لیتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اس لیے جو ہے اس گناہ کو آدمی کرتا ہی جاتا ہے۔ اب بد نظری کی وجہ سے ذکر میں مزہ نہیں آتا، شغل میں مزہ نہیں آتا، قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آتا۔ جیسے ایک آدمی، میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک آدمی جوان ہے، اٹا کھٹا ہے، کام کاج کر سکتا ہے، اس میں طاقت دیکھنے کے اعتبار سے طاقت موجود ہے، لیکن اس کو بخار ہو گیا اور وہ بخار 104 105 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اگر یہ بخار اس کا اچھا نہیں ہوا تو 1 یا 2 دن
اگر بخار ہی میں رہا تو جوان ہے، طاقتور ہے، لیکن پھر بھی بستر میں پڑا رہتا ہے، بدن لاغر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ کہیں گے یہ تو جوان آدمی ہے، لیکن وہ بخار کی جو بیماری ہے اس نے اس کو ایسا گھیرا ہے کہ یہ بستر پر پڑا ہے، اب چلنے پھرنے کو جی نہیں چاہتا، کہیں جانے آنے کو جی نہیں چاہتا۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جب آدمی بد نظری کا گناہ کرتا ہے تو اس بد نظری کی وجہ سے آدمی کو نہ ذکر میں دل لگتا ہے، نہ آدمی کا قرآن کی تلاوت میں دل لگتا ہے، اس لیے کہ آدمی ایک مرض میں مبتلا ہے۔ جیسے بخار والا آدمی جو ہے وہ تمام تر طاقتوں کے باوجود بستر پر ہے، ایسے ہی یہ تمام تر چیزیں ہونے کے باوجود بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان کے صفات بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک مرض بد نظری کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کا دل نہیں لگتا۔ شاعر یوں کہتا ہے، تیار تھے نماز کو ہم سن کے ذکر حور، تیار تھے ہم نماز کو لیکن سن کے ذکر حور، جلوہ بتوں کا دیکھ کے نیت بدل گئی۔ ہم تو تیار تھے کہ نماز پر حور ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو تیار تھے ہم نماز کو سن کے ذکر حور، لیکن جلوہ بتوں کا دیکھ کے، یہ دنیا میں جو لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، کہا جلوہ بتوں کا دیکھ کے نیت بدل گئی۔ اس لیے آدمی اپنی نگاہ کی خوب حفاظت کرے، نگاہ کے ذریعے سے تمام تر چیزیں آدمی کے دل میں اترتی ہیں، نگاہ سے دیکھتا ہے تب جا کے اندر میں اترتی ہے۔ ایک نقصان میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا تھا کہ بد نظری کی وجہ سے آدمی کا قوت حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میں نے امام شافعی کا قصہ سنایا تھا، خیر جو لوگ ہوں گے ان کو معلوم ہے۔ ایک نقصان بد نظری کا یہ ہوتا ہے کہ بد نظری کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جو پریشان ہوتا ہے کہ برکت ہی نہیں ہے، بہت کما رہے ہیں، بہت لا رہے ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ کہ برکت کا مفہوم سمجھے ہم کیا سمجھتے ہیں برکت کا مطلب 50,000 رکھے تھے، مولانا دعا کر دو 50,000 میں برکت ہو جائے، تو سمجھتے ہیں کہ 50,000 کے دگنے ہو جائے۔ جیسے مرغی انڈا دیتی ہے تو پیسہ بھی انڈا دے دے گے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہے، برکت کا مطلب یہ ہے کہ 500 روپے جیب میں ہے، ہفتہ گزر گیا لیکن اب تک اس میں پیسے موجود ہیں، اب تک اس میں پیسے موجود ہیں۔ بے برکتی کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہنے لگے کہ کچھ تعویذ دو۔ میں نے کہا کائی کا؟ تو کہ ایک آدمی کو خوش کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کوئی تعویذ نہیں، پر کس کو خوش کرنا ہے ذرا وہ بتا۔ اس نے کہا گاندھی جی کو خوش کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا تو کیا ہو گیا کہ گاندھی جی کو خوش کرنا ہے؟ تو کہ ان کو جیب میں پکڑ پکڑ کے رکھتا ہوں، ٹکتے نہیں ہے میرے پاس، پکڑ پکڑ کے رکھتا ہوں لیکن ٹکتے ہی نہیں۔ جس کو ہم کہتے ہیں ابھی 500 کی نوٹ چھٹی کروائی تھی اب ختم، یہ بے برکتی، یہ بے برکتی۔ اور برکت اس کو کہتے ہیں، ہفتے پہلے 500 کی نوٹ شروع کی تھی، ہفتہ گزر گیا، یعنی کہ خرچے والی زندگی سے اللہ حفاظت کر لیتے۔ جب آدمی بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے، بد نظری کے
بڑے برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک اثر تو یہ پڑتا ہے بد نظری کی وجہ سے انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، کہ انسان کی زندگی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی میں بھی آدمی کی برکت ہونا چاہیے، عافیت آسانی کے ساتھ آدمی لمبی عمر گزار کے جائے۔ اس لیے عافیت آسانی کے ساتھ لمبی عمر ہے کہ جتنی عمر زندہ رہے گا، جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک نیک اعمال کرے گا اور نیک اعمال اپنے نامہ اعمال میں جمع کرے گا۔ وقت میں برکت ہو۔ آپ کتنے اکابرین کی زندگی اٹھا کر دیکھو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنی زندگی گزاری، اتنی زندگی میں وقت میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی تھی کہ ہزاروں سالکین اور ہزاروں مریدین کی اصلاح کے ساتھ ساتھ حضرت نے 1100 کتابیں لکھ ڈالی۔ ایک کتاب لکھنا ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا۔ کتاب لکھنا آسان نہیں ہے، آدمی کو تنہائی چاہیے، بہت ساری خیر، لیکن وقت میں اللہ نے اتنی برکت دی تھی۔ آج بھی ان کے علوم کی تشریحات ہوتی ہی جا رہی ہے، وقت میں برکت ہو گئی۔ 25 سال کی عمر گنو، 75 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ ابھی چند ہفتے پہلے مولانا غلام محمد وستانوی 50 سال کی عمر گزاری، یوں پتا چلا کہ 7,000 مسجدیں بنوائی۔ یہ کیا ہے؟ آدمی کے وقت میں اللہ نے برکت دی۔ کتنا کام کر کے گئے، کئی مدارس چل رہے، مکاتب چل رہے، تو آدمی کے وقت کی برکت ختم ہو جاتی بد نظری کی وجہ سے۔ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، وقت کی برکت اٹھا دی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ بات چھوٹی سی تھی، ذرا سی تھی، بد نظری کی نحوست سے اللہ اتنا وقت اس میں برباد کر دیتے ہیں کہ وہ چھوٹی سی بات بہت لمبی بن گئی۔ یہ وقت سے اللہ جب برکت اٹھاتے ہیں، جس کام کی بھی انسان کوشش کرے وہ جو ہے اس کے اوپر دوبھر ہو جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے نا کہ میرا کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کام کر ہی نہیں پاتا، یہ بد نظری کی وجہ سے۔ عزیز دوستو، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، یہ سنگین گناہ ہے۔ اس لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک نقصان بد نظری کا یہ ہوتا ہے کہ بد نظری کرنے والے سے شیطان پور امید رہتا ہے۔ شیطان کو بہت امید لگی رہتی ہے کہ یہ اپنا آدمی ہے۔ بد نظری کرنے والے سے شیطان پر امید رہتا ہے۔ ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان لعین سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ انسان بآسانی تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ وہ بزرگ نے کیا سوال کیا؟ ایسے کوئی عمل کی نشاندہی کرو جس کے ذریعے سے انسان تمہاری جال میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ جو آدمی جیسا ہوتا ہے سوالات ایسے کرتا ہے۔ جب یہ سوال کیا، اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں ملوث کر کے اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔
کہ شیطان کو پوچھا کون سا؟ کہا کہ بد نظری کا ایک گناہ ایسا ہے اس سے میں پوری امید رکھتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میں اس کو اپنے جال میں پھنسا لوں. کسی طرح آدمی پھنس جائے گا. اگر بد نظری جس پر کی ہے، جس عورت کے اوپر شہوت کی نگاہ ڈالی ہے، وہ عورت آپ کو نہ بھی ملے تو آدمی کو یہ بد نظری کا گناہ شہوت کے یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جب تنہائی میں ہوتا ہے اسی عورت کے بارے میں سوچ کر آدمی زنا کر لیتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہے. اس لیے بچنے کی ضرورت. شروع یہیں سے ہوتا ہے، شروع یہیں سے ہوتا ہے. اس لیے ہم شروعات میں ہی دروازہ اس کا بند کر لیں. میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم کھائی. شیطان نے کیا کہا کہ میں نے چاروں سمت سے انسان کو بہکانے کی قسم کھائی ہے. اور پھر کہا جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے حربے ان پر کارگر ثابت نہیں ہوتے. ایک علاج ہے ہم اپنی نگاہ کو جھکا دیں. ایک بد نظری کا نقصان یہ ہے کہ بد نظری کرنے والا ملعون ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں لعنت زدہ ہوتا ہے، یہ ملعون ہو جاتا ہے. اس لیے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ تعالی لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دیکھنے کا موقع دینے والی پر. اس لیے عورتوں کو ہم گھروں میں ترغیب دیں، جتنا سجنا سورنا ہے ہمارے لیے سجے سورے. گھر میں عورت سجے سورے لیکن باہر جائے تو سج سور کر نہ جائے. باہر جائے ہی نہیں، ضرورت پر جانا ہے تو کس انداز سے جائے. اور ہمارے یہاں مردوں کی بڑی غفلت ہے کہ ان کے کوئی کام ہو ہم اپنے ذمے لیں. ہم بے فکرے ہیں، ہم اپنے کام کریں. ان کے ذمے جو کام ہے، جو ان کے کام باہر کا کچھ کام ہے ان کا، اس کو ہم کر کے دیں. ہم کر کے نہیں دیتے، وہ بیچاری باہر چلی جاتی. ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بازار کے کام ہم کر کے دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کائنات کے امام نے فاطمۃ الزہرا کا نکاح فرمایا. بڑا لمبا قصہ ہے، مجھے تو آج یہی سنانا ہے. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا فاطمۃ الزہرا کو خبر دے دیجئے گا. ام ایمن نے کہا کائنات کے امام نے، آپ کے ابا حضور نے کہا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ دونوں کے پاس تشریف لائیں گے. آپ تشریف لے گئے، کٹورا منگوایا، پانی لیا، سورہ فلق سورہ ناس پڑھی، دم کیا اور دونوں کو پلایا. پھر آپ نے تقسیم کار کیا، کام کی تقسیم کی، بہت آسان تقسیم کی. کہا کہ علی جتنے باہر کے کام ہیں وہ تمہارے ذمے ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر کے تمام کام فاطمہ کے ذمے ہیں. جب تک ہمارے معاشرے میں یہ ترتیب چل رہی تھی تب تک بہت اچھا تھا. ابھی شیطان نے ایک دام ہم پر کیا ڈالا ہے، نہیں کچھ تو ڈگری اپنی بچی کو ہم کرا لے، کیا خبر کیسا گھڑی ملا کیسا نہیں ملا. دیکھو سیدھی سیدھی بات ہے، ہوتا ہی نہیں ایسا. کچھ کر کے کھا تو لے گی.
ایسا بولتے ہیں نا؟ نہیں تو بولو نا. ایسا سوچتا ہے یار یہ شیطان نے بہت زبردست داؤ چلایا. اللہ تعالیٰ نے عورت کے جو حقوق بنائے ہیں، کائنات کے امام نے جو عورتوں کو حقوق دیے، ان حقوق میں یہ ہے جب تک تو باپ کے پاس ہے باپ تیرا خرچہ اٹھائے، باپ کے بعد تو شوہر کی ہوگی شوہر خرچہ اٹھائے، بھائی ہے تو بھائی اٹھائے. اور آج بھی جہاں جن معاشروں میں یہ چیز رائج ہے اٹھا رہے ہیں لوگ. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اچھا گمان نہیں، بدظنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کروں. تو ہمارا گمان ہی یہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈگری کر لے گی، ٹیوشن تو دے دے گی. ارے 5-7-10 ہزار روپے تو کما لے گی. ساری دنیا میں کتنی گلی گلی آپ گھومو تو آپ کو پتا چلے گا کروڑہا انسان ایسے ملیں گے نہ کچھ کرتے ہیں نہ کچھ، پھر بھی اللہ ان کو کھلا رہے، اللہ ان کو پال رہے. اس لیے یہ نظریے کو جو ہے وہ ختم کرے. کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. اللہ رب العزت لعنت برسائے دیکھنے والے پر اور دکھانے والی پر. تو عورتیں بھی ایسے سچ سور کر نہ نکلے کہ کسی کی نگاہ اس پر پڑے. تو اس لیے کہ جو لڑکیاں بن سور کر گلی محلے سے نکلتی ہے تو لوگوں کی نگاہ پڑ جاتی. ایک بد نظری کا نقصان یہ ہے کہ بد نظری کرنے والے کو لوگ خفیف سمجھتے، ہلکا سمجھتے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. ارے دیکھا آپ نے عورتوں کو اللہ نے احساس کا ایک مادہ دیا ہے، وہ مرد کی نظر سے پہچان لیتی ہے کہ یہ کس نظر سے دیکھ رہا. اگر آپ جو ہے اپنی مسجد سے گھر سے مسجد جا رہے ہیں، جن گلیوں سے گزر کر جاتے ہیں، اگر آپ میں بدنگاہی ہے عورت برابر اس علاقے کی بتا دے گی کہ یہ بد نظری کرتا ہے. اور یوں کہتی ہے جب بات ہوتی ہے تو بیکار آدمی ہے. آپ نگاہ جھکا کر چلیں تو آپ کی عزت بڑھ جاتی. اس لیے بد نظری کا ایک دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے آدمی کو لوگ ہلکا سمجھتے، خفیف سمجھتے ہیں. بد نظری اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے مگر اکثر لوگ اس کو خفیف سمجھتے ہیں، اس لیے بے دھڑک کرتے ہیں. اور یہ گناہ اول تو جوانی میں غلبہ شہوت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، پھر ایسا مرض اور روگ بن جاتا ہے کہ جو ہے وہ لبے گور تک نہیں جاتا، یعنی قبر تک. یہ گناہ جوانی میں تو آدمی شہوت کی وجہ سے دیکھتا ہے، لیکن پھر یہ گناہ ایسا مرض بن جاتا ہے کہ آدمی قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہاں تک بھی یہ گناہ جاتا نہیں. اور جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے اس کے لیے بد نظری آسان ہو جاتی. میں آپ کو بتاؤں معاشرے میں بڑھاپے کی وجہ سے لڑکیاں سامنے آ جاتی ہے کہ بڈھا آدمی ہے، ہوتا ہے نا، بوڑھا آدمی ہے تو لڑکیاں سامنے آ جاتی. اب یہ بڈھا کیا گل کھلا رہا ہے یہ بڈھا ہی جانے، سمجھے کہ ایسے ہی جو ہے وہ بوڑھی عورتیں باہر نکل جاتی ہے
اپنے بڑھاپے کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے اب تو ہم 55 کی ہو گئی، 60 کی ہو گئی۔ یاد رکھو شہوت جو ہے کسی عمر کو نہیں دیکھتی، شہوت کسی چیز کو نہیں دیکھتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، ارے کائنات کے امام کے قدموں میں 12 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں 16 یا 17 جگہ آپ کی رائے کو سوارا، آپ کی رائے کو جو ہے وہ رب کریم نے سراہا ہے۔ ایسی حکومت کرتے تھے انسانوں پر، تو انسانوں پر جتنے عناصر اربع ہیں، 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے، آگ سے، پانی سے، مٹی سے اور ہوا سے۔ یہ 4 چیزوں سے انسان کو بنایا ہے۔ سیدنا عمر کی حکومت ان 4 چیزوں پر بھی چلا کرتی تھی۔ ہوا پر یوں حکومت چلتی تھی، حضرت ساریہ جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ادھر سے دشمن آ رہا ہے، ادھر سے ہوا کے ہاتھ پیغام بھیجتے ہیں، یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، دشمن وہاں سے حملہ آور ہونے والا۔ آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور جو ہے ایک خار سے آگ کا لاوا نکلا اور وہ مدینے کی طرف آنے لگا۔ حضرت تمیم داری کو آپ نے اپنی چادر مبارک دی اور چادر دے کر کہا اس چادر سے مارتے ہوئے اس آگ کو اسی غار میں چھوڑاؤ۔ جیسے آدمی جانور کو مارتا ہے، ایسے تمیم داری نے اس چادر کے ذریعے سے اس آگ کو مارتے ہوئے وہاں تک چھوڑائے۔ ادھر سے خط آتا ہے کہ دریائے نیل جو ہے اس کی یہ پرتھا ہے اور اس کی یہ عادت ہے، ہر سال جوان لڑکی کو دیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر یہاں سے خط میں جواب لکھتے اور ایک چٹ لکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمر ابن خطاب، خطاب کے بیٹے عمر کی طرف سے یہ خط ہے۔ او دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، جرأت ہے کہ آج بھی رک جائے۔ پانی پر یوں حکومت کرتے تھے، مٹی پر یوں حکومت کرتے تھے۔ ایک بوڑھی آتی ہے اور کہتی ہے، او امیر المؤمنین میں غریب عورت ہوں، ذرا سا تیل میرے پاس تھا، میں لے کر آ رہی تھی، سوچ رہی تھی تیل سے روٹی کھا لوں گی، لیکن تیل گر گیا، زمین نے اس کو جذب کر لیا۔ آپ نے ایک درہ لگایا اور کہا کہ عمر نے تجھ پر کب ناانصافی کی ہے، اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے۔ زمین اس تیل کو نکال دیتی ہے۔ جو ہوا پر حکومت کرے، پانی پر حکومت کرے، آگ پر حکومت کرے، اور جو ہے وہ مٹی پر حکومت کرے، ایسی شخصیت کا حال یہ ہے وہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے چلتے چلتے دیکھا تو کہا، امیر المؤمنین آپ گھر کے اندر نہیں گھر کے باہر بیٹھے ہیں۔ کہا کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی درد ذہ والی کے پاس میری عورت وہاں پہنچی ہے، اس کی مدد کے لیے میرے گھر میں میری جوان بیٹی کے علاوہ کوئی نہیں، اور ہم اپنی جوان بیٹیوں کو ویسٹرن کپڑے پہنا کر اپنے پڑوس میں بٹھاتے ہیں۔ وہاں حضرت عمر کا حال یہ ہے، کہا میری اہلیہ اور میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی اکیلی ہے،
اس لیے کہتے ہیں شہوت کا کوئی مذہب کوئی مسلک نہیں ہوتا، سیدھی سیدھی بات۔ اپنے آپ کو بچانا ہو بہت احتیاط سے چلنا پڑے گا، ورنہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اس لیے امیدوں والوں کے پاس مت بیٹھو، اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس بیٹھو۔ تو آدمی یہ بد نظری سے بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا، بڑھاپے کی وجہ سے عورتیں سمجھتی اب تو ہم بوڑھی ہو گئی، کوئی قید نہیں ہے عمر۔ اب تو آج کل تو عام ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ نے خود نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ کتنے جوان ہیں جو 50 60 65 سال کی عمر کی عورتوں کے ساتھ اپنے چکر چلا رہے۔ ارے ہو رہا ہے نہیں، تم کو کھوٹا لگتا ہوئی تو بند کر دے وے اپنے۔ باقی مجلس میں تو یہی بات ہوگی، جمعہ کے بیان کی بات الگ، مجلس میں تو ان چیزوں کی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ بد نظری سے ہم بچیں۔ بد نظری کا ایک نقصان یہ ہے کہ بد نظری سے آدمی کے بد نظری سے جسم میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ فرماتے یہ تو بہت جو ہے مخرب اور بہت خراب چیز ہے کہ بد نگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بد نظری کتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی مہلک بدبو آنے لگتی ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بناتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے جسموں سے خوشبو آتی۔ اب آپ کہیں گے ہم کو تو بدبو آتی نہیں، تو ہم کو تو بہت کچھ نہیں آتا، وہ تو اہل دل کو آتا ہے۔ جن کے پاس دل ہے، جس کے پاس آنکھیں ہو، وہ تیری جوبن کا تماشا دیکھے۔ جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہو وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کس راستے سے گزرے۔ ایک تو آدمی خوشبو لگاتا ہے، ایک یہ کہ جسم سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی سوانح میں میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا، وہ صاحب کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں مدینہ المنورہ میں رہتا تھا، حضرت جو ہیں وہ جمعہ کو غسل فرماتے تھے اور جمعہ کو کپڑے تبدیل کر کے پہنتے تھے، پھر منگل کے دن اس کو اتارتے تھے اور دوسرے کپڑے پہنتے تھے۔ ہم کو روز روز کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ کا احسان ہے میں بھی 2 دن میں بدلتا ہوں۔ بہت کم سفر میں رہا اس سفر کی وجہ سے، ورنہ 2 دن کم سے کم۔ بھائی پریس کا خرچہ، صابن کا خرچہ، پانی کا خرچہ، ہم کیا سمجھتے ہیں سب فری میں آتا ہے؟ ارے زندگی جینا کب سیکھیں گے ہم؟ اب تو مجھے ایسے دیکھ رہے جیسے گوتم بدھ دیکھتا ہے، اتنا تعجب آپ کو ہو رہا ہے۔ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بات وہی پرانی کہہ رہا ہوں، لیکن چونکہ یہ تذکرے ختم کر دیے اس لیے اب نئی محسوس ہوتی۔ خیر مجھے حضرت شیخ کی بات نقل کرنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں منگل کے دن حاضر رہتا تھا، جیسے ہی حضرت کپڑے اتارتے میں حضرت کے کپڑے دھونے کے لیے لے لیتا، اپنے گھر لے جاتا، تو اندر کی جو صدری، آپ لوگ تو وہ گنجی پہنتے ہیں، لیکن یہ صدری جو مردوں کی نشانی ہے، تو
تو وہ جو ہوتی تھی وہ فرماتے میں لے جاتا، میری اہلیہ بڑے اہتمام سے اس کو پانی میں بھگوتی، ہم اس پانی کو نالی میں نہیں بہاتے، میں اپنے گھر کی چھت پر جا کے ڈال آتا، اس لیے کہ اندر سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی خوشبو ہے، تو خوشبو کو نالی میں کیسے بہائے، تو میں اپنے گھر کے اوپر چھت پر دیواروں پر چھڑک کے آتا تھا اس کو۔ 4 دن پہنا ہوا، اور مدینے میں گرمی ہوتی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، تو آدمی بدنظری کرتا ہے تو اس کے اندر سے تعفن آتا ہے، بدبو آتی، اور اچھے اعمال کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے بدبو نہیں آتی، اس کے اندر سے بدبو نہیں آتی۔ ہم ہمارے حضرت والد صاحب کے ساتھ رہتے تھے، ہم نے دیکھا ہمارے حضرت کے کپڑے نکالنے کے بعد، غسل کے وقت نکالنے کے بعد بھی اس میں ایک خاص قسم کی تھوڑی سی خوشبو ہوتی تھی، حالانکہ ہم نے دیکھا ایسا نہیں تھا کہ بار بار عطر استعمال کرتے تھے، کوئی دے لگا لیا کچھ۔ آدمی نیک جب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ سارے نقصانات سے بچنے کے لیے آدمی کو بد نظری سے بچنا چاہیے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بہت سارے علاج ہیں، ایک علاج گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی نگاہوں کو جھکانے کے لیے طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لو۔ بڑوں کو چاہیے، اپنے چھوٹے ہیں بچے جو اپنے ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، نہیں بھائی، یہ 18 کا ہو گیا، 15 کا بالغ ہو گیا، 18-20 تو اب بہت ہے، اس کو شادی کرا دو، ایک کرائے کے مکان میں رکھو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی کا انتظام کریں گے۔ گزشتہ مجلس میں نے اس پر مستقل کہا تھا، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا، اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے۔ ایک دعا آتی ہے، بار بار اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اے اللہ عورتوں کے فتنے سے حفاظت فرما، اس لیے کہ آدمی جب بدنگاہی کرتا ہے تو ایک اور بات بھی عرض کر دوں، اس کو اپنی بیوی بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی، صحیح کہہ رہا، پھر آدمی اپنے گھر میں، حالانکہ خوبصورت بیوی، کوئی بدصورت نہیں ہے، لیکن بدنگاہی کی عادت پڑ گئی، اب اس کو اپنی اہلیہ بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے ہم اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ نگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اس کو بہت بڑا جرم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی نگاہ کو جھکا کر چلنے کی کوشش کرے، اور سب سے آسان یہ ہے کہ ہمارے دل اور زبان میں ذکر جاری ہو۔ اگر اللہ کا ذکر جاری ہوگا تو آدمی بدنگاہی سے بچ جائے گا، اللہ کا خوف سامنے آ جائے گا۔ اس لیے چلتے پھرتے جب بھی کوئی چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر، اگر زبان اللہ کا ذکر نہیں کرے گی تو دماغ غلط باتیں سوچے گا، اس لیے اس کو موقع ہی نہ دے، نگاہیں نیچی کرے، جھکائے، اور اللہ کا ذکر زبان پر کرتے ہوئے دل کی طرف ہمیشہ توجہ دے، دل کو ہمیشہ۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی کو کسی نے پوچھا، آپ سب سے زیادہ حفاظت کس کی کرتے ہیں؟ فرمایا، سب سے زیادہ حفاظت اپنے دل کے دروازے کی کرتا ہوں، جب کوئی غیر اس میں آنا چاہتا ہے دروازہ بند کر لیتا ہوں، اور جب اللہ آنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول دیتا ہوں۔
اس لیے ہمارے مولانا احمد محمد پرتاپ گھڑی فرمایا کرتے تھے، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد ہمیشہ پاس رہنا۔ حرم کہا دل کو، حریم دل کا احمد ہمیشہ پاس رہنا، ہمیشہ اس کی نگرانی کرتے رہنا۔ یہ دل تک پہنچتا ہے آنکھوں کے ذریعے، اس لیے زبان پر ہم ذکر کے ساتھ چلتے رہیں، اس لیے ہمیں تعلیمات دی، گلی کوچے سے گزرے تو تیسرا کلمہ زبان پر ہو، بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ زبان پر ہو، تاکہ زبان پر کلمات ہوں گے تو نگاہیں جھکی رہے گی، اللہ کا خوف باقی رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہی ذکر کو سکھانے کے لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے، ہر مہینے عادت ڈالنے کے لیے۔ ابھی تو ہم اجتماعی ذکر کر لیں گے، لیکن ہمیشہ ہم ذکر کی عادت ڈالیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اپنی